إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی پتھر ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر اس پتھر کو نکال دیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے آ گرے گی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں تقریباً 100 سے زائد آیات ایسی ہیں جو صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً اس عقیدے کا اس بات کرتی ہیں، اور سینکڑوں احادیث رسول اس عقیدے کی وضاحت کرتی ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ احزاب کی ہے. اس میں ایک ترکیب آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. لوگوں نے اس ترکیب کی غلط ترکیب اور غلط تشریح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے دروازے کو کھولنے کی کوشش ناروا کی ہے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کی تفسیر آپ کریں گے؟ خاتم النبیین کی تفسیر کس کی معتبر ہوگی، آپ کی کیا نبی کی؟ ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو تفسیر نبی نے کیا ہے. نبی نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے؟ ایک حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح:
وعن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر یہ روایت انہی لفظوں میں لائے ہیں. میں نے من وعن وہ پوری روایت پڑھ دی ہے. جبیر ابن مطعم ان ابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام احمد ہے. انا محمد و انا احمد، یہ تو میرا نام ہے. اور میری صفات کیا ہیں؟ انا الماحی، ماہی کا مطلب ہوتا ہے اریزر. وہ بچے جب بلیک بورڈ پر یا تختی پر کوئی غلط لفظ لکھ دیتے ہیں تو وہ جو ربڑ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیا جاتا ہے اس کو اریزر کہتے ہیں. ماہی کا مطلب ہوتا ہے محو کرنا، اریز کرنا. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں جمع کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ جمع کرنے والا ہوں، لوگ میرے ایڑیوں پر جمع کیے جائیں گے. ایڑیوں پر جمع کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ سور پھونکے جانے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میں آگے آگے جاؤں گا. دنیا کے تمام لوگ اولین اور آخرین سب میرے پیچھے ہوں گے اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے تو میں جمع کرنے والا ہوں، آگے جاؤں گا، سارے لوگ میرے پیچھے آئیں گے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور قبر پھٹے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سور پھونکے جانے سے پہلے، قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی ہاتھ نکلے کسی سے سلام کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اور آخری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں یہ بیان فرمائی وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میری ایک صفت عاقب ہے. اور پھر عاقب کی تفسیر آپ نے فرمائی وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. اور نحو کا، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیے یہاں لیسا مانے نہیں، اور نبیٌ یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے. اور کامن ناؤن یعنی نکرہ اگر نفی کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. عموم کا فائدہ یہ دیا اس نے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. تو آپ نے عاقب اپنی صفت بتائی اور خود عاقب کی تفسیر فرمائی کہ میرے بعد نبی آنے والا نہیں. اور نکرہ تحت النفی آیا جو یہ دلالت کرتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی نبی آنے والا نہیں. لیس بعدہ نبی، کوئی بھی نبی آنے والا ہے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ اصلی، نہ نقلی، نہ جعلی، کوئی آنے والا نہیں ہے. کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے. جی یہ تو اورل ہے. اورل استاذ جو ہوتا ہے کسی مشکل مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہے تو پہلے اورلی اس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتا ہے. 1/2 + 1/4 کتنا ہوا؟ یہ جو نیچے جو اعداد ہیں ان کا ذو اضافہ کا LCM نکال لیا جائے، پھر ایسا ایسا کیا جائے، ایسا اورل بتاتا ہے. پھر اس کے بعد بورڈ کے اوپر لکھتا ہے، بورڈ کے اوپر لکھ کر کے سمجھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس مسئلے کو اورلی سمجھایا ہے، تھیوریٹیکل سمجھایا ہے.
اب اسے بورڈ پر آپ سمجھا رہے ہیں، اس کو بورڈ پر سمجھو مثال کے ذریعے. حدیث اس طرح. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فکان من دخلها ونظر الیها قال ما احسنها الا موضع هذه اللبنة فانا موضع اللبنة ختم بي الانبیاء. رواه الطیالسی فی مسند ابی داود ورواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے ہیں، اور امام طیالسی اپنی مسند ابو داود کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال. دیکھیں مثال کے ذریعے اسے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی بورڈ پر سمجھایا جا رہا ہے جی کہ اچھی طرح سمجھ لو. مثال کب دی جاتی ہے؟ جب طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو کسی مسئلے کو اچھی طرح سمجھانا ہو کہ اس کو اچھی طرح گریسپ کرو، اسے ذہن نشین کرو، یہ مثال ہے. تو مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل رجل، اس آدمی کی مثال ہے، اس آدمی کی طرح ہے. بنا دارن، ہی بلٹ اے بلڈنگ، جس نے ایک گھر بنایا، ایک گھر بنایا اس نے، اور فاکملھا، پورا گھر بنایا، بالکل مکمل ہے، مکمل ہے. وَأَحْسَنَهَا، اور بہت ہی حسین بنایا ہے. فَأَكْمَلَهَا، بالکل گھر کامل اور مکمل ہے اور بہت ہی حسین بنایا ہے. ایک ہوتا ہے گھر کو مکمل کرنا، جیسے پورا اسٹرکچر ہے، آپ نے پورا اسٹرکچر صحیح سے بلڈ کر لیا. پھر احسنہا، احسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رنگ و روغن کیا، اس کو پینٹ کیا اس کو. اس طرح بلڈنگ کامل بھی ہے اور حسین بھی ہے. فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، بلڈنگ کامل ہے، بالکل کمپلیٹ. اکمال کا مطلب ٹو کمپلیٹ، تو کمپلیٹ ہے پوری بلڈنگ. وَأَحْسَنَهَا and also made it beautiful، اور اس کو بہت خوبصورت بنایا اس نے. وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لِبْنَةٍ، عمارت مکمل ہے اور بہت ہی حسین ہے، پینٹڈ ہے پوری، لیکن ایک اینٹ وہاں نہیں ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. لبنہ کہتے ہیں اینٹ کو، اینٹ، ایک اینٹ کو، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا، جو بھی داخل ہوتا اس بلڈنگ میں، بلایا اس نے، ارے میں نے بہت اچھا گھر بنایا، آؤ میرا گھر دیکھو. اب جو آدمی داخل ہو رہا ہے، فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا، جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا اور دیکھتا تو کہتا مَا أَحْسَنَهَا، کتنا حسین مکان ہے. إِلَّا مَوْضِعَ لِبْنَةٍ، لیکن یہ اینٹ ایک جو یہاں لگی نہیں ہے، پورا گھر خراب دکھتا ہے، گھر مکمل نہیں ہے، گھر مکمل نہیں ہے. ما احسنها، گھر بڑا حسین ہے. الا موضع لبنۃ، الا موضع هذه اللبنہ، یہ جو ہے اینٹ جو ہے یہاں نہیں ہے، اینٹ کی جو جگہ ہے وہ نہ ہوتی تو کمپلیٹ تھا. نبی نے آخر میں فرمایا فَأَنَا مَوْضِعٌ لِبْنَتِي، میں وہ اینٹ کی جگہ ہوں. ختم بی الانبیاء، جب میں آیا تو میں اینٹ ہوں وہی، اور مجھے اس جگہ لگا دیا گیا. اب یہ پوری کی پوری بلڈنگ مکمل ہے. کتنی شاندار تمثیل ہے، ایک نبی ہی دے سکتا ہے، ایک نبی ہی دے سکتا ہے. ایک اینٹ کی کمی ہے اور وہ اینٹ میں ہوں، اور میں نے جب اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا تو یہ بلڈنگ مکمل ہو گئی. بلڈنگ مکمل ہو، انکمپلیٹ تھی،
اب کمپلیٹ ہوئی، اور خوبصورتی اس کی ختم ہو رہی تھی اسی ایک اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے، اب وہ خوبصورت بھی ہو گئی۔ اب اعتراض کی گنجائش بھی نہیں رہی، کوئی دیکھنے والا یہ کہے ارے سب کچھ ہے مگر ایک اینٹ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں جو بلڈنگ کو کمپلیٹ کرتا ہے جی۔ تو تمام انبیاء کرام یہ اینٹ کی طرح ہیں، پوری عمارت دین کو مکمل کرتے ہیں وہ، اور پھر آخر میں ایک اینٹ رہ جاتی ہے، وہ میں ہوں، اور مجھے اس جگہ لگا دیا جاتا ہے۔ آخر میں اس کی تشریح خود فرمائی، ختم بی الانبیاء، میرے ذریعے تمام انبیاء کرام کو ختم کر دیا گیا جی جی سب کلاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں مثال دے کر کے ایگزامپل سے سمجھایا ہے کہ جو عمارت انکمپلیٹ تھی، میں آخری اینٹ ہوں جس نے آ کر کے اس عمارت کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اب جب کمپلیٹ ہو گئی، کوئی چیز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے اندر نہ کوئی چیز نکال سکتے، نہ بڑھا سکتے، نہ گھٹا سکتے۔ اگر نکال دیے تب بھی خراب دکھے گی، اور اگر بڑھا دیے تب بھی خراب دکھے گی۔ ایک ناک کی جگہ ایک ناک اور لگا دو تو کیسے لگے گی؟ ایک دو آنکھیں ہیں، ایک تیسری آنکھ یہاں لگا دی، آدمی کیسا دکھے گا؟ تو گویا کہ جو چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے۔ اس کا مطلب ہے دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں۔ اللہ، یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو وہ حدیث تھیریٹیکل ہے اور یہ پریکٹیکل ہے، ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جی جی، ہمارا اسلام کتنا کامل اور مکمل ہے، کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی انگشت اعتراض اٹھا سکے کہ یہاں یہ کمی ہے۔ جی جی، یہ تو رہے اس کے نقلی دلائل۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ آسمان ہدایت پورا کا پورا خالی تھا، کچھ نہیں تھا، آسمان ہے خالی ہے، پھر ایک ستارہ چمکتا ہے، ایک ستارہ آیا آسمان ہدایت پر چمکا، یہ حضرت آدم علیہ السلام جی۔ اور ایک نقطہ اس مثال کو سمجھنے سے پہلے ذہن نشین کر لیں تو بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ روحانیات سے متعلق ہو چاہے مادیات سے متعلق، ہر چیز کے 3 اسٹیجز ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ان 3 اسٹیجز سے خالی ہو۔ 3 مدارج ہوتے ہیں اس کے جی، ابتدا، ارتقاء، انتہا، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ابتدا، ارتقاء اور انتہا۔ دنیا کی تمام چیزوں کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 اسٹیجز ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ مثلا ایک کلی ہے، کھلتی ہے، ابتدا ہے، پھر وہ پھول بن جاتی ہے، یہ ارتقاء ہے، پھر مرجھا جاتی ہے، انتہا ہے۔ ابتدا، ارتقاء اور انتہا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ابتدا ہے، جوان ہوتا ہے، ارتقاء ہے، مر جاتا ہے، انتہا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان 3 اسٹیجز سے خالی ہو۔ ہر ایک کو ان 3 اسٹیجز، ان 3 درجات سے گزرنا ہوتا ہے، 3 درجات۔ ایسے ہی آسمان ہدایت مکمل خالی تھا، ایک ستارہ چمکتا ہے، وہ حضرت آدم ہے، پھر دھیرے دھیرے بہت سارے ستارے آتے ہیں، یہ سب انبیاء ہیں، اور آسمان ہدایت پر چمکنے لگتے ہیں جی۔ اس کے بعد آخر میں سورج نکلتا ہے۔ اب سورج یہ کہتا ہے کہ میں اب نکل آیا ہوں، اب آپ لوگوں کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کے نکلنے کے بعد، جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے دکھائی نہیں دیتے، ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جی اب کوئی بھی ستارہ
آسمان ہدایت پر دکھائی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اب کسی ستارے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباع کرنی پڑے گی انہیں، موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یعنی اب کسی ستارے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ آفتاب عالم تاب کے آ جانے کے بعد ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہدایت ہے، اور آفتاب کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نبی آتا کیوں ہے، کسی نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ وجہ ایک تو ان لوگوں کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، تو نبی آتا ہے اور شریعت پیش کرتا ہے۔ اس شریعت کو ایکسپٹ کرو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب گزرے گی اور آخرت میں بھی تم کامیاب رہو گے۔ تو نبی کیوں آتا ہے؟ ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں شریعت ہی نہیں تھی۔ یہ دلیل قرآن میں ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم سے کہا گیا اور حوا سے کہا گیا کہ چلو اتر جاؤ زمین پر۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ جی دیکھو شریعت نہیں ہے، پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، اور شریعت ہے ہی نہیں نا۔ تو اب تم جا رہے ہو تو تم جب پہنچو گے زمین پر تو میری شریعت آئے گی۔ تو جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں پر نبی بھیجا جاتا ہے شریعت لے کر کے۔ اچھا، اور نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ایک وجہ اور بھی ہے، جب شریعت میں تحریف ہو جائے، جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کے جو قوانین ہیں وہ بدل دیے جائیں، لوگ اپنی خواہشات سے اس کے اندر ترمیم کر دیں، جس کو تحریف کہتے ہیں، جی تحریف کرتے ہیں۔ جو جب بھیجی ہوئی شریعت کے اندر تحریف ہو جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لوگوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا، جی تب نبی بھیجا جاتا ہے کہ یہ جو شریعت دی گئی تھی اس کے اندر تم نے یہ گڑبڑیاں کی ہیں، جی یہ تحریفات ہوئی ہیں، لہذا اس کو صحیح کرو۔ تو نبی دو وجہوں سے بھیجا جاتا ہے، شریعت نہیں تھی تو شریعت لے کر آتا ہے۔ اچھا، ایک وجہ اور ہے، شریعت دی گئی مگر شریعت میں تحریفات ہو گئیں، حلال حرام کا پہچاننا مشکل ہو گیا، تب نبی بھیجا جاتا اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں یہ چیز گڑبڑ ہے، یہ چیز صحیح ہے، غلط ہے، جی اس وجہ سے بھیجا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا، غور سے کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں سب محرف ہو چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین محرف، عیسیٰ علیہ السلام کا دین محرف، جتنے انبیاء کرام آئے سارے کے سارے انبیاء کرام کی لائی ہوئی شریعتیں محرف ہو گئیں۔ اب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو محفوظ کر دیا گیا۔ جی اب اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہونے والی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی نہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو جو قانون دیا وہ قانون محفوظ ہے، بلکہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک قانون دے دیا گیا اور اس قانون کے اندر کوئی تحریف ممکن ہی نہیں ہے، تو اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ نبی تو دو ہی وجہوں سے آتا ہے، شریعت نہیں ہے یا شریعت محرف ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر کے آئے ایک، اور دوسرے وہ شریعت مکمل ہے، محفوظ ہے۔ اب جب شریعت بھی اور محفوظ بھی ہے تو پھر نبی کے آنے کی ضرورت تھوڑی، ہاں بگاڑ ہو سکتا ہے لیکن بگاڑ کے لیے انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں، مصلحین ہیں نا، اصلاح کرنے والے علماء ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سب اس قانون کو سامنے رکھ کر کے اصلاح کریں گے۔ تو صرف بگاڑ آ جانے کے بعد انبیاء نہیں آتے، مصلحین آتے ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ آتے ہیں کہ یہاں یہ چیز بگڑ گئی، اس کو درست کر دیتے ہیں اس قانون کی روشنی میں، اس لیے کہ قانون تو محفوظ ہے نا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محفوظ ہے، اور شریعت محفوظ ہے
قیامت تک محفوظ رہے گی. لہذا قیامت تک کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. مصلحین آئیں گے, بگاڑ پیدا ہوگا, مصلحین اس قانون کی روشنی میں اس کو صحیح کریں گے, اصلاح کریں گے اس کی. نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. جی جی. اب جو خطبے مسنون کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, ذرا ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں. بڑی باریک بات ہے. ما کان محمد, یہاں محمد کیوں کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لایا گیا؟ وجہ, ہر جگہ نبی ہے, ہر جگہ رسول ہے. یا ایھا المزمل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, علی محمد نے, علی النبی, تو یہاں محمد کیوں لایا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, جس کو لے پالک کہتے ہیں. بیٹا کسی کا ہو اور آپ اسے گود لے لیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو سارے لوگ ان کو کہتے تھے زید ابن محمد, زید ابن محمد, زید ابن محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید. اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری, ادعوہم لآبائہم, لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. یہ محمد تمہارے باپ نہیں ہے, تمہارے باپ تو حارثہ ہیں. تو ما کان محمد, نبی کا نام لے کر کے بتایا گیا کہ تم ان کو زید ابن محمد کہتے ہو, صحیح نہیں ہے یہ. جی, تو اس وجہ سے نام لایا گیا زید ابن محمد, محمد کے بیٹے زید. تو نام لایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. جی ٹھیک, یہ کہا گیا. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ہاں جی, یہاں باپ سے کیا مراد ہے؟ نسبی باپ نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں. اور ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. باپ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک باپ ہوتا ہے نسبی, خون کا رشتہ ہوتا ہے, اور ایک باپ ہوتا ہے روحانی. جی, خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن روح کا رشتہ ہوتا ہے, اسلام کا رشتہ ہوتا ہے. تو نبی جو ہوتا ہے اس کا تعلق اپنے امتیوں کے ساتھ روح کا ہوتا ہے, وہ بھی باپ ہی بولا جاتا ہے اس کو. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه رواه ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تم لوگوں کے لیے, قیامت تک جتنے لوگ ہیں مومن, میں تم لوگوں کے لیے ایسے ہی ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے. جی, انما انا لکم مثل الوالد لولدہ, میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے, یعنی میں باپ نہیں ہوں, باپ کی طرح ہوں. مثل, ایک ہوتا باپ, ایک ہوتا باپ کی طرح. جی, تو نسبی باپ نہیں ہوں لیکن روحانی باپ ہوں تمہارا. اعلمکم, باپ بھی تمہیں سکھاتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, میں تمہیں سکھاتا ہوں. کیا؟ اذا اتیتم الغائط, جب تم پیشاب پاخانے کے لیے آؤ, فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها, تو نہ کعبے کی طرف منہ کرو اور نہ کعبے کی طرف پیٹ کرو. دیکھو جیسے باپ سمجھاتا ہے بیٹا یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز صحیح ہے, ایسے ہی میں تمہیں سمجھاتا ہوں. وہ تو سمجھاتا ہے مادی چیزوں کے بارے میں, بیٹا پڑھ ڈاکٹر بن جائے گا, بیٹا پڑھ انجینئر بن جائے گا. میں بتاتا ہوں, میں روح کی تربیت کرتا ہوں. دیکھو یہ روح کی تربیت ہے کہ جب استنجے کے لیے بیٹھو تو نہ تو پیٹ کرو کعبے کی طرف اور نہ منہ کرو. یہ دیکھو یہ روحانی تربیت ہے, روحانی تربیت. فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار, استنجے کے لیے 3 پتھر لو, چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا. پہلے پانی کہاں ملتا تھا, بڑا استنجا بھی پتھر ہی سے صاف کر لیتے تھے لوگ. جی بڑا استنجا بھی پتھر ہی سے صاف کر لیتے. تو وامر بثلاثة احجار, 3 پتھر لو. اچھا, ونہى عن الروث والرمہ, گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو, اس لیے کہ یہ گوبر اور ہڈی یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے.
جنوں کا کھانا ہے، تو اس سے استنجا مت کرو جی۔ وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور منع فرمایا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے جی۔ ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ مادیت سے کہ روحانیت سے؟ روحانیت سے ہے۔ تو جیسے باپ کہتا ہے یہ کتاب لے پڑھ، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، میں بتاتا ہوں کہ جنت کیسے ملتی ہے جی۔ استقبال قبلہ نہیں ہوتا ہے، استدبار قبلہ نہیں ہونا چاہیے، ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، دائنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں تو جیسے باپ وہ تو مادی باپ ہے، نسبی باپ، میں روحانی باپ ہوں۔ انما انا لکم مثل الوالد لولد، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول اللہ ہیں۔ اچھا، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی روحانی باپ ہیں جی، لیکن رسول اللہ۔ اور کون ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم، یعنی آپ کے آنے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور خاتم النبیین کی تفسیر آپ نے خود فرما دی کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے۔ اور آخر میں جو آیت کریمہ ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، تو گویا کہ اللہ کے علم میں تو یہ ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے علم کو چیلنج کرتا ہے۔ کتنا بڑا گنہگار، کتنا بد نصیب ہے تو۔ اللہ کے علم، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے علم میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انہو لا نبی بعدہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے جی۔ اب تم کہتے ہو نبی آنے والا ہے، یعنی گویا تم اللہ کے علم کو چیلنج کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی نبی آنے والا، تم کہتے ہو نبی آنے والا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس میں جو باریک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے سے ایک رسم چلتی آ رہی تھی، کیا کہ لے پالک جو بیٹا ہوتا تھا، جو گود لیا ہوا بیٹا، اس کے حقوق نسبی اور خونی اولاد کی طرح ہوتا تھا جی، اس کو بھی ویسے ہی حصہ دیا جاتا تھا، اس کے حقوق ویسے ہی ہوتے تھے جیسے نسبی بچے کے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط رسم تھی۔ آپ کے صلب سے پیدا ہونے والا بچہ اور ایک دوسرے آدمی کے صلب سے پیدا ہونے والا بچہ، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلط رسم چلی آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرمایا۔ کیسے؟ یہ زید ابن حارثہ جو تھے، ان کو آپ نے گود لے لیا تھا، لوگ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان ہی کی ایک لڑکی زینب بنت جہش سے، جانتے ہیں کون ہے یہ امیمہ بنت امیمہ، یہ نام رکھنا چاہیے بچیوں کا، بہت خوبصورت نام ہے۔ اروا، فروا، اروا بنت عبد المطلب، وہ بھی آپ کی پھوپھی ہیں، یہ بھی پھوپھی ہیں۔ کون؟ امیمہ، امیمہ بنت عبد المطلب سے پیدا ہوئی ہیں یہ زینب بنت جہش، گویا کہ آپ کی پھوپھی کی لڑکی ہیں جی، آپ کی پھوپھی کی لڑکی ہیں حضرت زینب بنت جہش۔ ان کا نکاح کر دیا آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے۔ یہ واحد شخص ہیں حضرت زید بن حارثہ جن کا نام قرآن حکیم میں ہے جی جی، صحابہ میں انہی کا نام ہے خالی، بقیہ کسی کا نام نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر کا ہے، نہ حضرت عمر، کسی کا نام نہیں ہے، انہی کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام ذکر کر کے ایک رسم مٹانی مقصود تھی، یہ ساتھ نام کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ ہیں فلما قضى زید بن، یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن حکیم میں، بقیہ کسی صحابی کا نام قرآن حکیم میں نہیں ہے جی۔ تو ان کا نکاح کر دیا آپ نے زینب بنت جہش اپنے پھوپھی کی لڑکی سے، لیکن نبھی نہیں، جمی نہیں، وہ خاندان قریش کی لڑکی ہیں وہ، اور کہاں ایک غلام کے بیٹے ہیں، کہاں جمنے والی، تو طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہوا آپ زینب بنت جہش سے نکاح کر لیں۔ ارے یہ تو ایسے ہو جائے گا کہ بہو سے نکاح کرنا، لیکن اللہ کا حکم تھا، نکاح کر لیا آپ نے۔ منافقین، مشرکین اور سب جن کے منہ میں جو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، ارے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا اس نے، تزوج زوجۃ ابنہ، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوئے ہوں گے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے اس رسم کو ختم فرمایا، اس لیے کہ کسی اور کے ذریعے ختم فرمایا جاتا تو اتنا اثر نہیں ہوتا تھا، ایک نبی کے ذریعے اس رسم کو ختم فرمایا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اس کے ذریعے ختم کرایا جاتا اس رسم کو اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس غلیظ رسم کو ختم کر دیا گیا نبی کے ہاتھوں۔ جی آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کر لیا، جی یہ پتہ چلا کہ صلبی بیٹا اور گود لیا ہوا بیٹا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، جی دونوں کے حقوق برابر نہیں ہیں۔ جی جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم بد کو جو قدیم جاہلیت سے چلتی آ رہی تھی اس کو ختم فرمایا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔